بالکل یقیناً یہ آج کی مجلس دسواں جو ہے سید فیضان علی یافی صاحب کے لیے 3 منٹ باقی ہے، تو ہم گزارش کرتے ہیں جو حضرات آ گئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر سید فیضان علی یافی ابن سید محمود حسن آفی مرحوم جو کہ ان کا تعلق کافی پورو گاؤں سے تھا، اور ان کے یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل حضرات مومنین السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے آپ کو لوگوں کو باقاعدہ طور پہ اطلاع ملتی رہتی ہے کہ کووڈ کے حالات میں کس طرح سے ہم کو رہنا ہے، کس طرح سے لوگوں سے ملنا ہے، کس طرح سے اپنے پروگرام بھی کرنا ہے اور فزیکل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین رکھنا ہے، جو کہ ذکر محمد والے محمد ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے اور لوگوں کی زندگی بچانا ہے۔ اس لیے نہیں کووڈ مجھے ہو جائے گا، کسی اور کو ہو جائے گا، ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اس فزیکل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھنا ہے۔ بہرحال یہ بڑے غم کا موقع ہے جب ہم لوگ ایک ساتھ زوم پر اور یوٹیوب پر مل رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ مجلس ہے، مجلس دسواں ہے سید فیضان علی یافی صاحب کی، تو ہم ان کے تمام اہل خانہ کو، مرحوم کی والدہ کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، پورا اہل خاندان کو تعزیت پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے ڈاکٹر اسد خان صاحب کی جانب سے، جنہوں نے اس وقت اس اصالہ ثواب کی مجلس کو آرگنائز کیا ہے۔ جناب بی صاحب تعزیت پیش کرتے ہیں کہ پروردگار اب سب کچھ صبر عطا کرے اور ہمارے معصومین علیہ السلام جگائی نہ باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں تلاوت کلام ربانی کے لیے محترم قاری ندیم صاحب سے کہ وہ اسی چیئر پر آ جائیں اور انہیں سے تلاوت کے فن انجام دیتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آڈیو کا یہ تھا تو غفران آ گئے، ٹھیک ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد جوڑا ہے لوگ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووٹ کریں آگے لگا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ قاری ندیم مدرسی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی پیش کی. یقیناً یہ تلاوت کلام ربانی سے پیغام ہے کہ آپ کے ساتھ بہترین رسالے ثواب کا سبب بنے گا اور ان کے متعلقین کے لیے سبب صبر بنے گا. جیسا کہ آپ کو علم میں ہے بھی کہ اس وقت کی مجلس کو تلاوت کلام ربانی سے شروع ہونا تھا اور دو شہداء کرام اس میں خراج عقیدت پیش کریں گے، جن میں جناب سلیم بلرام پوری صاحب ہیں، ڈاکٹر عرفان چودھری صاحب ہیں. دونوں کا استقبال کرتا ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا حسنین باقی صاحب کو. آئیے حضرات، اب ہم پیشوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم سلیم بلرام پوری صاحب سے جو اپنا کلام سامعین کے درمیان پیش کریں. سامعین آپ سے گزارش ہے کہ نعت سلوات سے جناب سلیم بلرام پوری صاحب کا استقبال. بسم اللہ جناب سلیم بلرام پوری صاحب. شاید سلیم بلرام پوری صاحب وہ آف لائن ہو گئے اور جناب ڈاکٹر عرفان متولوی صاحب یہاں پر موجود ہیں. تو میں ڈاکٹر عرفان متولوی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. اگر سلیم صاحب کو سکتا کچھ نیٹ ورک ایشو ہو نہیں کر پا رہے ہوں، ابھی وہ کنیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر عرفان متولوی صاحب سے جو اپنا کلام پیش کریں. راہل آپ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عرفان متولوی صاحب کر لیں. اور سامعین آپ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عرفان متولوی صاحب کا استقبال نعرہ درود سے فرمائیں. اور ڈاکٹر عرفان متولوی صاحب آپ کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت بہت ہی عزیز، بہت ہی قریب دوست اور بڑے بھائی فیضان بھائی جو آج ہمارے درمیان نہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کی خدمت کے لیے لگائی اور بہترین پروگرام کرتے تھے. میں اگر میں صفی پور کو جانتا ہوں تو وہ فیضان بھائی کے ذریعے سے جانتا ہوں. اور فرید بھائی نے سب سے پہلے میری ملاقات کرائی تھی اور اس کے بعد سے وہ سلسلہ جاری رہا. اور آج نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ میں ہم لوگ ان کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں. نہایت ہی افسوس کی بات ہے. میں ان کے برادران، ان کے سارے عزیز دوست احباب سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ان کے جوار میں فیضان بھائی کو جگہ عنایت فرمائے. کیونکہ ہر انسان کا کام بٹا ہوتا ہے. اگر ذاکر کا کام ہے خطاب کرنا مجلس، اور شعراء کا کام ہے اشعار سنانا امام کی بارگاہ میں، اور میرے ابوذر بھائی کا کام یہ ہے کہ
اس کو نشر کرنا پورے دنیا میں، اسی طرح سے جو فیضان بھائی کا کام تھا کہ فرش عزا بچھانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ ہمارا کام بہت کمزور پڑتا ہے ان کے سامنے، یقیناً وہ کئی رات سوتے نہیں تھے۔ میں تو محسوس کرتا ہوں، چونکہ میں بہت قریب تھا، اس لیے آج میں بے پناہ، مجھے بہت سخت تکلیف ہے کہ فیضان بھائی کی مجلس میں میں پڑھ رہا ہوں، اور ان کی مجلس میں، حالانکہ میں ان کے طرف سے جایا کرتا تھا، لیکن بہرحال جانا ایک دن سب کو ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ بس یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار حاضر کر دوں تاکہ اس کا پورا ثواب ہمارے بھائی فیضان بھائی کو پہنچ جائے۔ میں اور تمام ان کے بھائیوں سے اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے بھائیوں کو، ان کے عزیز کو، سب کو جو ہے وہ صبر کرنے کی جو ہے طاقت پیدا کرے۔ میں یہاں سے مطلع حاضر کرتا ہوں، سبھی لوگ سماعت فرمائے، حاضر کرتا ہوں تمام مومنین کی بارگاہ میں کہ مطلع حاضر کرتا ہوں کہ شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کرے۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ بخوبی اس شعر کو ملاحظہ فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ وبا جیسے ہی ختم ہو ہم سب پھر سے زیارت کرنے جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ دوبارہ چلے جائیں۔ سماعت فرمائے، ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کرے، ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کرے، شبیر تیرا راستہ ہموار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ حر اور ہے دنیا میں مگر سوئے ہوئے ہیں، حر اور ہے دنیا میں مگر سوئے ہوئے ہیں، نوحوں کے عزا سے انہیں بیدار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے۔ اے نسل امیہ تو گھڑی بھر تو ٹھہر جا، اے نسل امیہ تو گھڑی بھر تو ٹھہر جا، رسوا تجھے عابد سرے دربار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے۔ اور یہ شعر میں بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جناب مختار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مختار کے لیے طرح طرح کی باتیں کچھ لوگوں نے اٹھائی تھیں۔ میں یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے اس شعر سے ان کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ 10 محرم کے بعد اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار،
اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار، یہ کام ہے مختار کا، مختار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے۔ یہ شعر میں بطور خاص حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، ساحل پا بتاتے ہیں یہ ابا، ساحل پا بتاتے ہیں یہ عباس کے تیور، ہم آج اسی نیزے کو تلوار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے۔ او کشتی وفا کو ابھی ابا سے دلاوے، کشتی وفا کو ابھی ابا سے دلاوے، دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، اور جنت کسے ملنا ہے، کسے ملنا ہے دوزخ، جنت کی مجلس سے جو انکار کریں گے۔ یہ شعر میں لازہ فرمائے۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں کہ ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زبان سے، ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زبان سے، یہ کام مگر میثم میں تمار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے۔ شکریہ۔ آپ نے بہترین کلام، جزاک اللہ جناب اقبال متولوی صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اپنی محبتیں بھی فیضان صاحب سے جو آپ کی بھی آپ نے پیش کی۔ یقیناً یہ تسکین کا سبب بنے گا والدہ کے لیے، اہلیہ کے لیے، اسلام کے لیے، اور ہم تمام ٹیم کی جانب سے غفران صاحب کو تحیت پیش کرتے ہیں، جن کی جانب سے یہ آن لائن مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ غفران بھائی یقیناً بھائی کی کمی تھوڑی پوری نہیں کر سکتا ہے، لیکن کم سے کم آپ کو یہ تسلی ہے کہ اس حالت میں بھی جب وہ آدمی ایک دوسرے سے مل نہیں رہا ہے اور محمد وآل محمد کے حوالے سے ہم اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس مولا کی بارگاہ میں جس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا عاشور کے روز۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ مصیبتیں ہمیں کربلا سے کافی جوڑ دیتی ہیں۔ عمران بھائی ایک بار پھر آپ کو تعزیت ہے پیش کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے تمام اہل خانہ کو بھی تعزیت ہے، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں جناب سلیم بلرام پوری صاحب، مجھے لفظ ملنے کیونکہ فیضان صاحب کے ساتھ لوگوں سے جو جڑے رہے وہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو بھائی جانتے ہیں عمران بھائی، کہ ان سے جو محبتیں ملی ہیں ہم لوگوں کو اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں اپنی اس
چھوٹی سی تقریب رکھنی ہے مجلس کے حوالے سے، ذکر محمد والے محمد کے حوالے سے، اس کے لیے جناب سلیم بلّہ وہ اپنا کلام. السلام علیکم ناظرین. واقعی بہت سوال سن کر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. بہرحال ہم سب مجھے سن پا رہے ہیں. ہلو جی آواز کمی ہے. بسم اللہ. سلیم صاحب آپ کا نیٹ تھوڑا سا کچھ پرابلم کر رہا ہے شاید. اور سلیم صاحب اپنا مائک آن کریں. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ بسم اللہ کریں. سلیم صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سلیم بلرام پوری صاحب، سلیم صاحب آپ کیا سن پا رہے ہیں؟ غائب ہو گئے. غائب ہو گئی. آواز آ رہی ہے اب؟ جی جی بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں. جی میں نشاد حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. منہ میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین. نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین. اسی میں فتح کا ایک سورہ تباسم ہے. اسی میں فتح کا ایک سورہ تباسم ہے جو 6 مہینے کا قرآن لا رہے ہیں حسین. جو 6 مہینے کا قرآن لا رہے ہیں حسین. نگاہ کرتے گئے اور سب سنورتے گئے. نگاہ کرتے گئے اور سب سنورتے گئے. پیغمبروں کے لیے آئینہ رہے ہیں حسین. پیغمبروں کے لیے آئینہ رہے ہیں حسین. میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں.
میں مفلسی بھی پرچے عذاب بچھاتا ہوں، خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں حسین، خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں حسین۔ آخری کلام میں حضرات میں مصائب کے دو من بھائیوں کی طرف سے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کیا آپ سب سن پا رہے ہیں مجھے؟ ہیلو جی جی، بسم اللہ بسم اللہ، جی سلیم صاحب بسم اللہ۔ جی میں حاضر کر رہا ہوں مولانا باغ کی بات۔ بسم اللہ بہت اچھی آواز ہے سلیم بھائی، ماشاء اللہ سلیم بھائی پڑھیے، بہت اچھی آواز ہے۔ نیستان ہے در ابا بیٹی کی صدا زینب رو کر، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں ہل مل کی صدا، ابا تنہا کھڑے رن میں سرور، گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے، کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی، ابا لاؤں کیسے لاش اکبر۔ آخری ملاحظہ فرمائنا، بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی تو دریا کی ہوا، ہائے اس دل سے کیا تم نے
یا ابا جب چھین گئے کانوں سے گوہر. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ محترم سلیم اللہ پوری صاحب. آپ وہاں پیش کیا. پروردگار آپ کے علم میں تلاوت کلام ربانی ذکر محمد وال محمد مرحوم کے فیضان علی عابدی صاحب کے لیے بہترین سال ثواب کا سبب اور کے متعلقین والدہ اہلیہ اسران اور ہمارے حکمران صاحب کے سبب تخفیت. جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس وقت کی مجلس کو اسلام علیہ السلام خانہ سید حسنین باقری صاحب سے خطاب فرمائیں گے. اس وقت آن لائن تاریخ کی جاتی ہے وہ مجلس کتاب. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لگاؤں گا کل مجھے ہوا سے آنے گا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللہ صلی اللہ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. یہ وہ پروردگار ہے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اعلان اس آیت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا ہے، اور پھر دوسری آیات میں رحمت خدا سے مایوس ہونے والوں کو کفر اور گمراہی سے تعبیر کیا گیا ہے. سورہ ہجر کی آیت 56 میں اعلان ہے کہ قال ومن یقنط من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ جو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، من رحمت رب، اپنے رب کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے. ومن یقنط من رحمت رب الا الضالون، وہی لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، یعنی جو ضلالت و گمراہی تک پہنچ جاتے ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں ان کے ہاں مایوسی نہیں ہوتی ہے. اور پھر دوسری جگہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اور ہرگز ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں وہی مگر وہ لوگ جو کفر کا شکار ہیں، مگر قوم کافرین ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر مومن ہے تو وہ ہرگز رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس کا پروردگار وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار غفور بھی ہے اور صاحب رحمت بھی ہے. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا. اللہ صاحب رحمت ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس کی رحمت تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی بھی چیز اللہ کی رحمت سے خارج نہیں ہے. اور پھر ما یفتح اللہ للناس من رحمتی فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ.
کہ اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، اللہ کی رحمت ہر ایک تک پہنچتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے آیات آپ کے سامنے پیش کی اور جو سرنامے کلام قرار دیا، جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس ماحول میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر بعض افراد کے لیے سختیوں کو دیکھنے کے بعد، دشواریوں کو دیکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں مایوسی یا نا امیدی کے آثار انسان کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو تو تمہارے لیے مایوسی کا تصور نہیں ہے، اگر تم پروردگار کے ماننے والے ہو تو تمہاری زندگی میں نا امیدی کا تصور نہیں ہے، ہرگز تمہیں رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور یہ مہینہ بھی ماہ رحمت ہے، لہذا اس مہینے میں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ خدا رحمت خدا سے مایوس ہو جائے۔ اور جہاں وہ معبود ہمارا انتہائی رحیم ہے، ہم اکثر اور بالخصوص روزانہ کی نماز میں بھی جب سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ ہر سورہ کے شروع میں ہم یہ جملہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت عام بھی ہے، رحمت خاص بھی ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ جب اس کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے اور ہر چیز کو اللہ کی رحمت شامل ہے، اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہو وہ رحمت خدا سے مایوس ہو رہا ہو۔ سختیاں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، لیکن ان تمام بلاؤں اور سختیوں اور امتحانات سے گزرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اگر پروردگار عالم نے اپنے کو رحمت کے عنوان سے پیش کیا ہے، اگر پروردگار عالم نے اپنے کو رحیم اور رحمان کہہ کر پیش کیا ہے، اگر قرآن کریم کا اعلان ہے کہ ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو پھر اسی رحمت کا نمونے بھی اس نے کائنات میں کچھ افراد کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیے، اور یہ بعض افراد کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر یا اپنی رحمت کا نمونہ بنا کر دنیا میں اللہ کی رحمت کو سمجھیں، اللہ کی رحمت کا احساس نہ ہو پا رہا ہو، تو ہم پہلے اللہ کی رحمت کے جو افراد نمونے ہیں، جو بندگان خدا، جو مخلوق خدا ہیں، ان کی زندگی کو نگاہوں میں رکھیں، ان کے رحمت والے کردار کو نگاہوں میں رکھیں، تب معلوم ہوگا کہ ہمارا پروردگار کتنا صاحب رحمت ہے، اس کے ہاں کس حد تک رحم پایا جاتا ہے، وہ کس حد تک اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور اسی اللہ کی رحمت ہی نہیں بلکہ تمام صفات کا مظہر اللہ کی مخلوق میں پہلی ذات گرامی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی ہے، اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کے تمام صفات کا کوئی مظہر ہے اور نمونہ ہے، یا جس کے ذریعے سے اللہ کی صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت کو دیکھ سکتے ہیں، وہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات گرامی ہے۔ اور اتفاقاً یہ مہینہ بھی علی کے ذریعے سے ہمیں خداوند عالم تک پہنچنا ہے، اور پھر اگر رحمت کا مہینہ ہے تو امام علی کے اس کردار کو میں نگاہوں میں رکھنا ہے کہ جہاں پر علی کا سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا تھا، امیر المومنین کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کیسا تھا، امیر المومنین امام علی کی مہربانی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا کس حد تک نمونہ تھا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے یہ سمجھ سکیں جب ایک اللہ کی مخلوق اس حد تک اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے تو پھر وہ خلاق عالم اپنے بندوں کے ساتھ کس حد تک مہربان ہوگا۔ اور جہاں انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا معبود ہمارے ساتھ انتہائی مہربان ہے اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ کہیں بھی مجبور نہیں ہے، تو پھر نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی مرحلے پر آنے کے بعد نا امیدی یا مایوسی کا شکار ہو رہا ہو۔ اگر ہم امیر المومنین کی زندگی کو نگاہوں میں رکھیں، امام علی کے کردار کو نگاہوں میں رکھیں، تاریخ گواہ ہے، جہاں تک فضیلتوں کی بات ہے، جہاں تک کمالات کی بات ہے، دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہیں ہے کہ جس کے اس حد تک کمالات دنیا کے سامنے آئے ہوں، جبکہ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جتنی فضیلتیں
मौलाए कायनात की हैं उतनी नाकाबिल तसव्वुर हैं किसी और के लिए, या उस हद तक फ़ज़ाइल व कमालात किसी और के नहीं सामने आए हैं। अबी तालिब के हैं उतने कमालात किसी और के नहीं है। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर पैगम्बर का वो जुमला भी है कि जिसे सबने लिखा है कि पैगम्बर ने फरमाया कि अगर अली के सिलसिले में मुझे, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अली के सिलसिले में मुझे लोगों के बहकने का ख़तरा ना होता, इसलिए कि अली जैसे एक साहिब बुलंद ज़ात की अज़मतों को समझ लेना भी हर इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि फ़ज़ाइल अली को समझने के लिए भी इंसान का बाकमाल होना ज़रूरी है और इंसान का बुलंदियों तक आना ज़रूरी है। इसीलिए पैगम्बर ने फरमाया कि अगर अली के फ़ज़ाइल के सिलसिले में मुझे लोगों के बहकने का खौफ न होता तो मैं वो फजीलतें बयान करता कि लोग अली के कदमों की खाक को अपने लिए सुरमे चश्म बनाते। इस हदीस का एक मफ़हूम ये भी यकीनन है कि पैगम्बर ने अमीर मोमिनीन के सारे फ़ज़ाइल को बयान नहीं किया है। गौर करने की चीज़ ये है कि जहाँ सारी फजीलतें बयान नहीं हुई हैं, खुद ये पैगम्बर का एतराफ़ है, तब तो इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं, तब तो इतने ज़्यादा कमालात हैं। और अगर यही फजीलतें बयान हो जाती तो फिर किस हद तक दुनिया के सामने वो फ़ज़ाइल व कमालात आते। कुरान करीम की एक नहीं मुतअद्दिद आयात उन्हीं फजीलतों को पेश कर रही। अगर एक तरफ इस्मत व तहारत की बात आती है तो आए तत्हीर बढ़कर ऐलान करती है कि आओ अली की तहारत इस्मत को पहचानो। दुनिया में अल्लाह की निगाह में अगर इस्मत है, अगर अल्लाह की निगाह में कोई साहिब तहारत है जिसकी इस्मत व तहारत की गवाही खुद खुदावंद आलम ने दी हो, जिसे खुद परवरदिगार आलम ने मासूम के तौर पर पेश किया हो, जिसकी ज़िंदगी में गुनाह, गलती और ख़ता का तस्वुर न हो, वो अली इब्न अबी तालिब हैं। और फिर ये एक बउनवान मासूम पेश करना उन अफराद के लिए पैगाम था कि जब ऐसी ज़ात जो अल्लाह की निगाह में साहिब इस्मत है तो उस दर पर आने वालों की ज़िंदगी में गुनाह और ख़ता का तस्वुर नहीं हो सकता है। अगर अमीर मोमिनीन के इल्म की बात हो तो फिर आये शहादत, आये सूरह रात की आयत ये बढ़कर पैगाम देती है कि किस हद तक साहिब इल्म हैं। और अगर सिद्क़ और सदाकत की बात हो तो आये मुबाहिला ने बढ़कर पैगाम दिया है कि अल्लाह की निगाह में किसी को सादिक़ व सच्चा देखना हो तो आये मुबाहिला को देखो। और फिर इसी तरीके से मुतअद्दिद आयात में एक ज़ात है जिसका किरदार भी हमारे सामने किस तरीके से सामने आया। कूफे की तारीख़ गवाह है, क्योंकि ये भी एक अहले बैत के घराने का अदबी पहलू और तहजीबी तरीक़ा रहा है कि अगर कोई बुज़ुर्ग मौजूद है तो उसके बाद वाले ने अपने सिफ़ात और अपने किरदार को दुनिया के सामने उस अंदाज से नहीं पेश किया है कि तमाम कमालात दुनिया तक पहुँच सकें। मकसद ये है कि जब तक पैगम्बर अकरम की ज़ात गिरामी मौजूद थे, मौलाए मुत्तक़ियान के तमाम सिफ़ात व कमालात लोगों के सामने खुलकर नहीं आ सकें। मसलन अमीर मोमिनीन के अगर खुतबात की बात देखें, पैगम्बर की ज़िंदगी में मौलाए कायनात के कलमात, जुमलात, हदीसें, खुतबात बहुत कम मिलेंगे। और पैगम्बर अकरम के बाद नहजुल बलागा में जितने खुतबात है ज़्यादातर पैगम्बर की ज़िंदगी के बाद के भी हैं। यानी पैगम्बर अकरम के बाद के खुतबात पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़ज़ाइल व कमालात पैगम्बर की ज़िंदगी में लोगों के सामने उस हद तक नहीं आ सके। तो ऐसी ज़ात जिसके कूफे की ज़िंदगी हमारे सामने हो या पैगम्बर के बाद की ज़िंदगी हमारे सामने हो, उस ज़िंदगी में भी एक काबिल गौर पहलू ये है कि 5 साला दौरे हुकूमत अमीर मोमिनीन का है। इस 5 साला दौरे हुकूमत में भी अब बात आई तो ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ तक कुरान की बात हो, कुरान करीम जो आज हमारे सामने एक किताबी शक्ल में मौजूद है, अब जब किताबी शक्ल में मौजूद है तो यकीनन इस कुरान की हकीकत को देखने के लिए कुरान ही की निगाह में हमें ऐसे अफराद को भी निगाहों में लाना होगा कि जो कुरान को अमली तौर पर पेश कर रहे हो, कुरान को किरदार के तौर पर पेश कर रहे हो, या ये कहा जाए जो बोलता हुआ कुरान हो। और अगर दुनिया में कोई बोलता हुआ कुरान है तो इमाम की अगर कुरान को मुजस्सम शक्ल में देखना होती है कि कुरान करीम में बाज़ आयात, मसलन बाज़ अफराद की निगाह में जहाँ पर इल्ज़ामात कुरान पर लगते हैं कि बाज़ कुरानी आयात ऐसी हैं कि जो दूसरों के साथ ज़्यादती का हुक्म देती हैं, जो यकीनन एक इल्ज़ाम है, दूसरों पर जुल्म करने का पैगाम देते हैं, यकीनन गलत है। अगर यकीनी तौर पर हमें कुरान को देखना हो तो हम इमाम अली की ज़ात को देखें।
कुरान ने क्या पैगामात दिए हैं, इसे इमाम अली ने अपनी ज़िंदगी में पेश किया है। अगर कुरान के किरदार को और इमाम अली की शक्ल में देखें तो ये 5 साला दौर हुकूमत गवाह है कि जिस वक्त ज़ाहिरी खिलाफत का दौर इमाम अली का शुरू हुआ है, कूफे की ज़िंदगी है, कूफे में तशरीफ़ लाए हैं, उसी कूफे में हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। इसी कूफे में यहूदी भी हैं, इसी कूफे में ईसाई भी हैं, इसी कूफे में मुसलमान भी हैं, इसी कूफे में हाकिम शाम के मानने वाले भी हैं, इसी कूफे में अली के मानने वाले भी हैं, इसी कूफे में मुसलमान भी हैं, इसी कूफे में गैर मुस्लिम भी हैं। लेकिन अली का दौर हुकूमत गवाह है कि इस 5 साला दौर हुकूमत में कोई एक कूफे का रहने वाला ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ किसी तरह का नारवा सलूक हुआ हो। ऐसे वाक़यात तो कूफे में मिलते हैं कि जहाँ पर यहूदी ने आकर जब अमीर मोमिनीन की एक ज़रा के सिलसिले में बात, दौर हुकूमत इमाम अली का है, हाकिम इमाम अली है, बात काजी तक पहुँचती है, बात फैसला करने वाले तक पहुँचती है और ख़ुद इमाम अली उस फैसला करने वाले तक पहुँचते हैं, काजी तक पहुँचते हैं। और बात जब ज़रा की है, उस यहूदी के हाथ में ज़रा है, हाकिम के सामने मौलाए कायनात पहुँचते हैं, सवाल होता है कि ये ज़रा किसकी है? अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि मेरी ज़रा है। जब यहूदी से सवाल किया गया, उसने कहा कि मेरी ज़रा है। मौलाए कायनात सवाल हुआ कि आपके पास गवाह कौन है? तो अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है। अली के बैठाए हुए हाकिम ने ये फैसला दिया कि चूंकि अली के पास कोई गवाह नहीं है, लिहाजा ये ज़रा उस यहूदी की है। जैसे ही उसने ये जुमलात सुने हैं, अमीर मोमिनीन के कदमों पर सर रख दिया और ये जुमला कहा है कि मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि आप ही हक़ हैं, आप ही का रास्ता हक़ है, आपका दीन हक़ है, आपका पैगाम हक़ है। इसलिए कि जहाँ पर खुद हाकिम अपने बिठाए हुए फैसला करने वाले के सामने इस अंदाज से पेश हो रहा हो, यकीनन वो हक़ ही हो सकता है। मकसद ये है कि जहाँ अगर कुरान को देखना हो, ये अली इब्न अबी तालिब का किरदार गवाह है कि जब एक गैर मुस्लिम के साथ अली का एक रवैया ऐसा है, अली की अदालत का अंदाज़ ऐसा है कि अदालत का अंदाज़ नहीं है, बल्कि कुरान को अमली शक्ल में पेश करके अली पैगाम दे रहे हैं कि कुरान की अदालत को देखना हो, कुरान के इंसाफ को देखना हो, कुरान के रवैये और बर्ताव को देखना हो तो आओ अली की ज़िंदगी में देखो। यही वो कूफा है, यही वो हालात हैं, यही वो दौर है कि जहाँ पर अली के सगे भाई जनाब अकील ने आकर, और ये भी बईद नहीं है कि अमीर मोमिनीन के उसी किरदार को पेश करने के लिए मौलाए कायनात की बारगाह में आकर सवाल किया हो, वरना अली के भाई हैं, मिजाज अली को जानते हैं, अली के भाई हैं, अली के मर्जी को जानते हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अमीर मोमिनीन के इस किरदार को दुनिया के सामने पेश करने के लिए आकर जिस वक्त जनाब अकील ने मौलाए कायनात से कहा है कि अली मेरे अयाल हैं, मेरे बच्चे हैं, और जो बैतुलमाल की तरफ से मुझ तक पहुँचता है वो नाकाफ़ी होता है, लिहाजा मेरे हिस्से को बढ़ा दिया जाए। अमीर मोमिनीन ने इनकार कर दिया। आने वाला सगा भाई है, आने वाले अकील हैं, लेकिन इमाम अली ने इनकार करके ये जवाब दिया कि अगर सगा भाई भी हो और अली की निगाहों में वो ज़रूरतमंद भी है, लेकिन अगर बैतुलमाल में उसका हक नहीं है तो एक दिरहम भी ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। आसान नहीं होता है उस मनसबे हुकूमत तक पहुँच जाने के बाद अपने भाई को एक दिरहम भी हक ज़्यादा देने पर अली इब्न अबी तालिब तैयार हैं, जबकि निगाहों से देख रहे हैं उनके हालात। अमीर मोमिनीन की निगाहों के सामने ये भी दुनिया के सामने एक दर्स था। अमीर मोमिनीन की बहन के सिलसिले में भी मौजूद है वाक़या कि बहन जब मौलाए कायनात के सामने आती हैं, बैतुलमाल से उनका हक दिया गया और उन्हीं की एक कनीज़ को भी जब हक दिया गया, बहन ने सवाल कर लिया कि तुम्हें कितना मिला है? जितना बहन को मिला था उतना ही उसे मिला था। आकर लोगों तक पैगाम पहुँचाने के लिए सवाल किया, या अली जितना हक मेरा है क्या उतना ही हक कनीज़ का होगा? अमीर मोमिनीन ने जवाब दिया कि मेरी निगाहों में रिश्तेदारी मेयार नहीं है, मेरी निगाहों में इंसान का खानदार मेयार नहीं, बल्कि मेरी निगाहों में हक मेयार है। जो जिस चीज़ का मुस्तहिक है वो उसे मिलेगा। मकसद ये था कि अली का ये किरदार गवाही दे रहा है, अली का ये अमल गवाही दे रहा है कि अगर पुरानी किरदार को देखना है और पुरानी पैगामात को देखना है तो ज़ात अली को देखो। और तन्हा ये अदालत ही नहीं थी, ये भी अली की एक मेहरबानी, अली की रहमत और अली की मोहब्बत और राफत का एक नमूना था जो दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। इसी मोहब्बत और राफत के नमूना ही था कि इस 5 साल दौर हुकूमत में कितने ऐसे अफराद थे
کہ جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، جن کا تعلق دین حق سے نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم، اگر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اذا کان یوم القیامہ، جس وقت قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نشر اللہ تبارک و تعالی رحمتہ، کہ اللہ کی رحمت دنیا کے سامنے آئے گی، لوگ خود اپنی نگاہوں سے رحمت خدا کو دیکھیں گے، اور رحمت خدا اس حد تک نگاہوں کے سامنے لوگوں کے آ جائے گی حتی یطمع ابلیس فی رحمتہ، ابلیس اور شیطان جو راندہ بارگاہ ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کی طمع کرے گا، یعنی اللہ کی رحمت کی تو امید لگائے گا۔ اگر ہم خداوند عالم کے لیے اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں، امیر المومنین کے کردار کو مدینے میں دیکھیں، علی کا کردار وہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس انداز سے سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ اس انداز سے برتاؤ ہے، لوگوں کے ساتھ اس انداز کا رویہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین اس کوفے میں یتیم ہو جانے والے بچوں کے ساتھ جب رویہ پیش کرتے تھے، برتاؤ امیر المومنین کا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ سلوک ایسا امام علی کا تھا، وہ بچے جن کے باپ سروں پر موجود ہیں، تاریخ میں جملہ ہے کہ وہ بھی یہ تمنا کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو علی بھی ہمارے ساتھ سلوک کرتے۔ اس واقعے کا یہ پیغام ہے، یہ پہلو ہے کہ علی ابن ابی طالب کا رویہ کس حد تک، یعنی وہ برتاؤ جو ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر پاتا ہے، علی غیروں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے تھے۔ علی کا رویہ وہ غیروں کے ساتھ تھا، دوسروں کے ساتھ تھا، اور یہی 5 سالہ دور حکومت میں تاریخ میں آج تک کوئی ایک حاکم نظر نہیں آ سکتا ہے کہ جس نے گارنٹی سے اور ضمانت لے کر جملہ کہا ہو کہ اگر میرے دور اقتدار میں، میری حکومت میں، جہاں جہاں تک میری حکومت ہے، کوئی ایک بھوکا سویا ہو کہ جس کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہوا ہو، جس کے لیے پانی کا انتظام نہ ہوا ہو، جس کے لیے سر چھپانے کا انتظام نہ ہوا ہو، امیر المومنین نے دعویٰ کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں بھی مخالفین موجود ہیں، اس دور میں بھی دشمن موجود ہیں، اسی کوفے میں دشمنی کرنے والے بھی موجود ہیں، اسی کوفے میں مخالفین بھی موجود تھے، ایسا نہیں ہے کہ مخالفین نہیں تھے، بہرحال بہت سے ایسے افراد تھے، حاکم شام جیسا دشمن موجود ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات کا یہ دعویٰ کہ اگر میرے دور حکومت میں، میرے اقتدار کے زمانے میں کوئی ایک بھوکا سویا ہو، یا کسی کے لیے پانی کا انتظام نہ ہوا ہو، کسی کے سر چھپانے کا انتظام نہ ہو، وہ کھڑا ہو جائے، کوئی ایک نہ کھڑا ہونا، یہ پیغام تھا کہ آج پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک حاکم ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہو کہ میں نے اس انداز سے حکومت کی ہے کہ اس تک ابتدائی ضرورتیں نہ پہنچیں۔ یہ بھی علی ابن ابی طالب کی عدالت تھی، اور عدالت ہی نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب کی محبت تھی، علی ابن ابی طالب کی مہربانی تھی، اور علی ابن ابی طالب کا دوسروں کے ساتھ رویہ تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ میدان جنگ میں بعض افراد کو غلط فہمی ہے کہ علی ابن ابی طالب کی میدان جنگ میں صرف تلوار چلتی تھی، نہیں، علی کی تلوار اگر اٹھی ہے تو دشمنان خدا کے مقابلے میں، اگر علی کی تلوار اٹھی ہے تو دشمنان انسانیت کے مقابلے میں۔ انہی میدان جنگ میں کتنے واقعات ایسے ہیں کہ تمام جنگوں میں جو انسانی ہمدردی کا مظاہرہ علی ابن ابی طالب نے پیش کیا ہے وہ کوئی اور پیش نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں آنے والا وہی ہے جو بظاہر دشمن ہے، میدان جنگ میں آنے والا وہی ہے جو علی کا مخالف ہے، میدان جنگ میں آنے والا وہی ہے جو دین کا مخالف ہے، لیکن اس جگہ پر بھی امیر المومنین کا کردار گواہ ہے، مولا کائنات کا عمل گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے مقابلے میں علی کی تلوار ہو، نہیں، اگر ایک طرف علی کی تلوار دشمنان انسانیت کے لیے اٹھ رہی تھی، علی کی تلوار دشمنان خدا کے لیے اٹھ رہی تھی، تو اسی میدان جنگ میں علی کا رویہ ان لوگوں کے مقابلے میں، ان لوگوں کے ساتھ جو مقابلے پر آئے تھے وہ بھی موجود ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت جنگ صفین کا موقع آیا ہے، حاکم شام نے پانی پر پابندی لگا دی ہے، پہلے پہنچنے کے بعد کہ علی کے لشکر تک پانی نہ پہنچ سکے، لیکن جس وقت علی ابن ابی طالب کے قبضے میں پانی آیا ہے، علی ابن ابی طالب نے اس پانی پر قبضہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم بھی جس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے ہم اس کا جواب دیں، لیکن علی ابن ابی طالب نے جواب دیا، وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ اگر انہوں نے پابندی لگائی، لیکن میدان جنگ میں ہونے کے بعد بھی، مقابلے پر آنے کے بعد بھی، ایک عمل جو مخالف اور دشمن کر چکا ہے، اس عمل کے بعد بھی ہمیں انسانیت کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہمیں ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صحیح ہے سامنے والا دشمن بن کر آیا ہے، صحیح ہے سامنے والا مخالف بن کر آیا ہے،
لیکن دشمن و مخالف کے ساتھ بھی ہمدردی اور مہربانی والا رویہ پیش کرنا، یہ در حقیقت پیغام تھا کہ اگر میں مظہر صفات خداوند عالم ہوں، اگر اللہ رحیم ہے، اگر اللہ مہربان ہے، اس کی رحمت و مہربانی کو دیکھنا ہو تو علی کے کردار کے ذریعے دیکھو، جہاں علی کا کردار اپنے مخالفین کے ساتھ ہو۔ تاریخ گواہ ہے کتنی جنگیں ہوئی ہیں، علی نے کسی بھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا ہے۔ تاریخیں گواہ ہیں کہ اگر میدان جنگ میں بھی دشمن نے علی سے پناہ مانگی ہے تو علی نے اسے پناہ دی ہے۔ تاریخیں گواہ ہیں کتنے ایسے موقع آئے ہیں کہ جہاں پر بالخصوص پیغمبر کے بعد کی جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں بھی، جہاں پر بدترین دشمن، اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے دشمن جب کھل کر سامنے آیا ہے، اس وقت بھی علی ابن ابی طالب کا کردار میدان جنگ میں ایسا ہی تھا کہ جہاں پر معمولی سا انصاف رکھنے والا بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا کہ ہاں علی ابن ابی طالب ہی انسانی رہنما ہے۔ بس ایک واقعہ ہے، جنگ صفین ہے، دو بھائی ہیں، ایک سازشوں کا شکار ہو کر، پروپیگنڈے کا شکار ہو کر، غلط فہمیوں کا شکار ہو کر حاکم شام کی طرف ہے، اور اس کا سگا بھائی امیر المومنین کی طرف ہے۔ جانتا ہے کہ اگر سازشوں اور پروپیگنڈے کا شکار ہو کر علی کے مقابلے پر آیا ہے تو اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے سامنے دلیلیں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی ہے، اپنے بھائی سے ہمدردی ہے، لہذا اپنے بھائی سے آ کر جو حاکم شام کی طرف ہے یہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ، یعنی اپنے بھائی کو حاکم شام کی طرف سے لے کر آیا اور مولا کائنات کے سامنے بٹھایا ہے۔ اب یہاں پر جملات ہیں کہ جس وقت امیر المومنین کے پاس آیا ہے، کچھ دیر امام علی کے ساتھ رہا ہے، اس نے کچھ نہیں کہا ہے، صرف کچھ دیر امام علی کے ساتھ رہا ہے۔ ادھر حاکم شام کے ساتھ رہ چکا ہے، اس فوج سے آیا ہے، اس لشکر سے آیا ہے، مخالف کا آدمی ہے، لیکن جب کچھ دیر امام علی کے ساتھ رہا ہے، رہنے کے بعد اپنے بھائی سے جملہ کہا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، اب تک میں غلط فہمیوں کا شکار تھا، میں پروپیگنڈے کا شکار تھا، میں اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں کہ علی ہی حق ہیں، علی ہی کا پیغام حق ہے، علی ہی کا راستہ حق ہے۔ یعنی جہاں علی کو دیکھنے کے بعد یہ دشمن اور مخالف کی طرف سے آیا ہوا انسان یہ کہہ رہا ہو کہ علی ہی حق ہیں، اس کا مطلب ہے کہ علی کا رویہ ایسا تھا، علی کا برتاؤ ایسا تھا، علی میں ہے تو پھر کوئی بھی اللہ پر یقین رکھنے والا موت سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے۔ بات تھی امیر المومنین کے کردار کی اور امیر المومنین کی سیرت کی۔ کوفے کے حالات گواہ ہیں کہ جس وقت سر مبارک پر ضربت لگی ہے، اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب امیر المومنین کے سر پر ضربت لگی ہے، سر دوپارہ ہوا ہے، سر شگافتہ ہوا ہے، اور امام علی کو بیت الشرف میں لے کر آئے ہیں، گھر میں لے کر آئے ہیں، طبیب کو بلایا گیا ہے، اور اس طبیب نے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ امام علی کے پورے جسم پر زہر کا اثر ہو چکا ہے، جسم میں زہر پہنچ چکا ہے، اور اس نے امیر المومنین کی طرف سے زندگی کے سلسلے میں مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ اب زہر کا اثر پورے جسم پر ہو چکا ہے، اب علی بچنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہے کہ امام حسن سے کہ آقا، اس عالم میں انسان کے لیے شیر بہتر ہوتا ہے، جب جس پر زہر کا اثر ہو جائے تو انسان کے لیے بہترین چیز ہے شیر۔ اس کی زبان سے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ ادھر یہ جملہ نکلا کہ طبیب نے علی ابن ابی طالب کے لیے شیر تجویز کیا ہے، ادھر امام علی کے لیے طبیب کی جانب سے شیر کا تجویز ہونا تھا، طے ہونا تھا۔ علی کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے کمسن بچے، وہ یتیم بچے جن کے باپ دنیا سے گزر چکے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں شیر کے پیالے لیے ہوئے در علی پر موجود تھے۔ کسی نے سوال کر لیا کہ تم علی کے دروازے پر شیر لے کر کیوں آئے ہو، دودھ لے کر کیوں آئے ہو؟ بچوں نے یہی جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ طبیب نے علی کے لیے شیر تجویز کیا ہے۔ تصور کریں، یہ علی کا سلوک تھا، یہ علی کا برتاؤ تھا کہ جہاں کانوں میں سر صدا پہنچی ہے، لوگ در علی پر آ گئے۔ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جس وقت امام حسن اور امام حسین امیر المومنین کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، نجف میں امیر المومنین کو سپرد خاک کیا ہے، مولا کائنات کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، ایک گوشے تنہائی سے کسی کے رونے کی آواز سنتے ہیں، علی کے بیٹے تھے، حجت خدا تھے، نہیں ہو سکتا تھا کسی ضرورت مند کی آواز کو سن کر آگے بڑھ جائیں۔ جب جا کر دیکھا تو ایک نابینا سر کو جھکائے ہوئے آنسو بہا رہا تھا، گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ امام حسن نزدیک پہنچے، شانے پر ہاتھ رکھا،
اے مرد بزرگوار رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، ہاں ایک میرا ہمدرد تھا، ایک میرا محسن تھا جو روزانہ آ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاتا تھا، مجھے سہارا دیتا تھا۔ امام حسن نے سوال کر لیا کہ اس کا نام کیا تھا؟ کہا کہ میں نے جب بھی نام پوچھا اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ کہتا ہے کہ 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا ہے، 3 دن ہو گئے میرا ہمدرد میرا محسن میرے پاس نہیں آیا ہے۔ امام حسن نے جملات نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، ہم انہیں کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ یہ علی کا سلوک تھا، یہ کون ہے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ علی کا برتاؤ ہے، یہ مہربانی ہے، علی کی رحمت ہے۔ علی کے دنیا سے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ علی تھے جو رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں ضرورت مندوں تک پہنچتے تھے، ضرورت مندوں کا خیال کرتے تھے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جہاں پر گھر میں کم سن بچے ہیں، علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر، امیر المومنین کے سلوک کو دیکھ کر امیر المومنین کو اپنے باپ کی جگہ پر سمجھتے تھے۔ علی نے مدینے میں یتیم بچوں کو باپ کا احساس نہیں ہونے دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جاتے جاتے جو وصیتیں کی ہیں، یہ بھی جملہ وصیت میں تھا کہ اللہ اللہ فی الایتام، خدا را یتیموں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے چاہنے والوں کے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے چاہنے والوں کے ہوتے ہوئے کوئی یتیم آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ امیر المومنین کی وصیت نہیں تھی بلکہ علی کا ایک کردار اور ایک پیغام تھا جو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ علی کا سلوک ہے، یہ علی کا برتاؤ ہے۔ یہ کوفہ تھا جہاں علی نے یہ سلوک اور برتاؤ پیش کیا ہے، جہاں غیر بھی متاثر تھے۔ علی کے دنیا سے گزرنے کے بعد یہ یتیمان کوفہ علی کے دروازے پر آئے ہیں، اور اس شخص کا یہ کردار گواہ ہے کہ جس وقت اس نے سنا ہے کہ علی دنیا سے رخصت ہو گئے، امام حسن کے ہاتھوں سامنے ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا مجھے علی کی قبر تک پہنچا دیجئے، مجھے مولا کی قبر تک پہنچا دیجئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ علی تھے، یہ شخص غیر ہے، علی کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن علی کے کردار کو محسوس کیا تھا، علی کے کردار کو دیکھا تھا، ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کر سکا، کہتا ہے کہ مجھے مولا کی قبر تک پہنچا دیے۔ قبر امیر المومنین پر آتا ہے، ایک دفعہ فریاد کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار اب علی کے بعد اس دنیا میں یہ کیسے زندگی گزاروں گا؟ ایک لمحے کے لیے بھی علی کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ سوچیں کہ جہاں پر ایک سلوک کی بنیاد پر، ایک برتاؤ کی بنیاد پر غیر ہے، لیکن علی کی جدائی کو برداشت نہیں کر پایا ہے۔ اسی کوفے میں اسی مہینے میں زینب بھی علی کے سائے سے محروم ہوئی ہیں، ام کلثوم بھی علی کے سائے سے محروم ہوئی ہے۔ اس مہینے میں حسن کے سر سے علی جیسے باپ کا سایہ اٹھا ہے، اس مہینے میں حسین کے سر سے علی جیسے باپ کا سایہ اٹھا ہے، اسی مہینے میں کوفے میں عباس کے سر سے علی جیسے باپ کا سایہ اٹھا ہے۔ لیکن یہ کوفہ تھا، باپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ نجف میں علی کا سپرد خاک کیا ہے، بیٹے موجود تھے، بیٹیاں موجود تھے، حسن نے دلاسا، آقا حسن نے دلاسا دیا ہے، امام حسین نے سب کو دلاسا دیا ہوگا، گریہ کیا ہے، آنسو بہائے ہیں، لیکن یہ کوفہ تھا جب بچے اپنے باپ کو رو رہے تھے، کوئی دلاسا دیتا تھا، کوئی سہارا دیتا تھا، کوئی آ کر گلے لگاتا ہوگا۔ جناب ام کلثوم جب روتی ہوں گی امام حسن دلاسا دیتے ہوں گے، کیوں نہ ہو، یہ تو کوفہ ہے، یہاں باپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں باپ پر آنسو بہا رہی ہیں، اولادیں ہیں جو باپ پر آنسو بہا رہی ہیں۔ نگاہوں کے سامنے اس مہینے میں باپ رخصت ہوا لیکن قبر تک پہنچا دیا۔ لیکن ایک منظر ایسا ہے کہ جب بھی کوئی شہادت کا موقع آیا ہے اہل بیت کی نگاہوں کے سامنے، اور امام حسن کا یہ جملہ لا یوما کیومک یا ابا عبداللہ، ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں، سارے امتحانات ایک طرف ہے، کوفے میں علی کا جانا قیامت ہے، کوفے میں سید زینب و ام کلثوم کی یتیمی قیامت ہے، لیکن نگاہوں کے سامنے کربلا ہے۔ کم از کم کوفے میں علی کو قبر نصیب ہو گئی، کوفے میں زینب نے علی پر کریا کیا ہے، ام کلثوم نے علی پر آنسو بہائے ہیں، بیٹیاں اپنے باپ پر روئی ہیں۔ اگر آنسو بہتے تھے تو کوئی آ کر گلے لگاتا تھا، اگر آنسو بہتے تھے تو کوئی آ کر دلاسا دیتا تھا، لیکن یہ تو کربلا ہے کہ جہاں حسین کا لاشا اولاد کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ تو کربلا ہے کہ جہاں ایک بچی اپنے باپ پہ روتی ہے، کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی تازیانے لگاتا ہے۔ اس کوفے میں علی پر زینب ام کلثوم نے گریہ کیا ہے، لیکن یہی زینب ام کلثوم
جب حسین جیسے بھائی پر رونا چاہتی تھی کوئی ظالم تازیانے لگاتا تھا. ایک امتحان یہ کربلا کی منزل ہے. یہی وجہ ہے امام حسن فرماتے ہیں لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ. تمام مصیبتیں ایک طرف ہے لیکن اے بھیا حسین تمہاری مصیبت ایک طرف ہے. یہی تو کربلا ہوگی کہ جہاں حسین کا لاشا بے گور و کفن ہوگا. یہی تو کربلا ہوگی بیٹا موجود ہوگا ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی. ایسے ہی موقعوں پر ان حالات میں کتنے ایسے جنازے ہیں جو ہم نے مظلومیت سے اٹھتے دیکھے ہیں. ان حالات میں بہت سے افراد ہیں جو اس وبا کا شکار ہو کر دنیا سے گئے لیکن کسی کا جنازہ بے گور و کفن نہیں ہے. بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے تمام اعزاء اپنے عزیز کے جنازے میں نہیں پہنچ سکے لیکن غیروں نے جنازے کو اٹھایا ہے. ایسے حالات میں بھی قبر تک پہنچا دیا. لیکن کربلا میں حسین کا جنازہ نگاہوں کے سامنے. جناب زینب کا یہ سوال میرے لال میں تمہارے چہرے کا کیا عالم دیکھ رہی ہوں. طلب کے جو جملہ گائے وہ بھی اماں اس بیٹے کا عالم کیا پوچھتی ہو. باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہو بیٹا موجود ہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیٹا. اللہ الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا آل محمد کا واسطہ ہے شب جمعہ ہے ہماری اس عبادت کو قبول کرنا. خدائے ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. ناظرین ان کے حصہ جو دنیا سے جا چکے ہیں خدائے جو بیمار و مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. معبود اس ماہ رحمت کا واسطہ ہم سب کو اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی توفیق عنایت فرما. خدایا دنیا سے اس وبا اور بلا کا خاتمہ فرما. خدایا ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدا اس مہینے کی خاص رحمتیں خاص برکتیں ہمارے شامل حال فرما. خدایا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اہل بیت کی معرفت ہم سب کو عطا فرما. خدایا عظمت آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا امام زمانہ کا واسطہ ہے دنیا کو اس بلا اور اس مصیبت سے نجات عطا فرما. معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم سب امام کے ساتھیوں اور ناصروں میں شمار ہو سکیں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید فیضان علی عبدی ابن سید محمد احسن عبدی صاحب اور جملہ مرحومین مومنین مومنات اور ناظرین کے حصہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کو حصہ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم